بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے لوگ کھیتی باڑی کرنے اور بھیڑ بکریاں پالنے کے علاوہ تجارت بھی کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے کے زمانے میں ان کی تجارت زیادہ تر شام کے ملک کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس وقت کے بڑے تاجروں میں ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ انہوں نے تجارت کا کاروبار چلانے کے لیے بہت سے لوگ ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ان کا مال تجارت ملک شام اور دوسرے ملکوں میں لے جاتے اور فروخت کر کے وہاں سے عرب کے لیے سامان تجارت خرید کر لاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک اور پاکیزہ خاتون تھی۔ وہ اپنی پاکیزگی کی وجہ سے سارے عرب میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے شہر نامور قبیلے قریش سے تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو حالیہ نامی ایک شخص سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ابو حالیہ کا انتقال ہو گیا اور آپ بیوہ ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مال تجارت کو دوسرے شہروں میں لے جانے اور فروخت کرنے کے لیے کسی نہایت ہی ذمہ دار اور دیانتدار شخص کی تلاش تھی۔ اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی، دیانت اور امانت داری کی وجہ سے سارے عرب میں امین اور صادق کے نام سے پکارے جانے لگے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کی شہرت پہنچی تو آپ نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت فروخت کے لیے ملک شام لے جانا پسند کرے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موازے سے دگنا دوں گی جو دوسروں کو دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ میرا غلام مصرع بھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے ساتھ ہوا کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی سچے اور دیانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لین دین یا کسی اور معاملے میں کسی سے دھوکے اور فریب کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ شام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت دیانت داری اور سچائی سے مال فروخت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق، اچھے سلوک اور دیانتداری کا یہ نتیجہ نکلا، سارا مال بہت جلد فروخت ہو گیا۔ مکہ واپس آ کر جب حساب کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس مرتبہ دگنا منافع ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی شہرت سے پہلے ہی واقف تھی۔ اب اس کا عملی نمونہ دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ آپ کے غلام مصرع نے بھی، جو سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بہت تعریف کی۔ اس نے سفر میں اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا وہ سب بھی بیان کیا۔ ان باتوں کا اثر یہ ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، ان کی رضامندی سے پیغام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار خاتون تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد آپ نے کبھی اپنے مال و دولت پر فخر یا غرور نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ ایک نہایت وفادار، غمسار بیوی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ ایک بہت ہی اچھی بیوی اور ایک بہت ہی مہربان ماں تھی۔ امور خانہ داری اچھی طرح جانتی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی پیار اور شفقت سے پیش آتی تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت کا اختیار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا تھا۔ ہر مشکل موقع پر نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمساری کرتی تھی بلکہ حوصلہ افزائی اور مدد بھی کرتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار ہیرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار ہیرا میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا سے واپس آئے تو بہت فکر مند اور گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دارس باندھتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، دوسروں پر رحم کرتے ہیں، امانت دار اور مہمان نواز ہیں، مصیبت میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نافل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نافل آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی آنے کا سارا ماجرا سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح محبت کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کی اچھی باتوں کا ذکر اور تعریف کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی دوسری بیوی پر نہیں آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا ذکر کچھ اس انداز سے فرمایا کہ مجھے غیرت آئی، تو میں نے رشک کے مارے کہا کہ وہ بڑھیا تھی۔ اب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر بیوی دی ہے۔ میری یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر سخت غصہ نظر آنے لگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باخدا مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں ملی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائے جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے میری مالی مدد کی جب سب نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے اسی سے اولاد دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ مسلمان عورتوں میں بہت بلند ہے۔ ان کو سب سے بڑا عزت یہ حاصل ہے کہ وہ عورتوں اور مردوں میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی تھی کہ اسے اللہ کی راہ میں جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ایک اچھے رفیق کی طرح تسلی دی، وفاداری اور خدمت گزاری کو اپنا ایمان بنا لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند تھی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام بھیجا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔